دوستو میں نے بہت سارے ویلاگز کیے ہیں. ایک غلیظ انسان کو کبھی میں اپنی اسکرین پہ نہیں لے کر آیا، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ ایک غلیظ انسان ہے. اس پہ بات کرنا بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ جس طرح کے ٹاکسک قسم کا ایک انسان ہے جو دوسری قوموں پہ جو ہے وہ بکتا رہتا ہے، گالیاں دیتا رہتا ہے. لیکن آج میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں اور آج آپ یہ سنیے اور اس کے بعد بات کریں. یہاں پہ ایک گندی نسل ہمارے ساتھ منسلک ہو گئی ہے. وہ گندی نسل کے جب ہم یہاں پہ کوئی ٹویا بھی کھود دیں کہ یار اس کے اندر پانی جمع ہو جائے گا، ان کو رولا پڑ جاتا ہمارا سندھو ہمارا سندھو. ہم بندروں کی طرح ناچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ باندر کی نسل، ٹھیک ہے نا؟ سندھو سندھو سندھو، ان کو سندھو کی پڑ جاتی. اب ڈبو، آ رہا ہے پانی آپ کی طرف، ڈوبیے. تو جی دوستو، اب آپ نے اس کو سن لیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ شخص، یہ انسان جو کسی قوم کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے گندی نسل، اور پتہ نہیں کس طرح کے اشارے کر کے کسی قوم کو گالیاں دے رہا ہے. یہ اسی طرح پختونوں کے لیے بھی بولتا رہا ہے، یہ اسی طرح بلوچ کو بھی گالیاں دیتا رہا ہے، یہ اسی طرح باقی اقوام کے ساتھ بھی اس کا کچھ اس طرح کا رویہ ہے. اچھا، یہ کوئی واٹر ایکسپرٹ نہیں ہے جس کو پتا ہو کہ سیلاب کے بعد اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے یا سیلاب کے لیے ڈیمز بنائے جا سکتے ہیں. تو سیلاب کیسے ڈیمز کو روک سکتا ہے؟ میں تو ایگریکلچر انجینئر ہوں، بات کر سکتا ہوں. کسی سیلاب کو کوئی ڈیم نہیں روکتا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ تو جو منہ میں آئے وہ کہہ دیتا ہے، چھوٹے ڈیم بڑے ڈیمز یہ وہ. حالانکہ کوئی چیز سیلاب کو نہیں روکتی، اور بعد میں یہ بھی کہہ رہا ہے اب آپ کے پاس پانی آ رہا ہے، کیونکہ جو سندھ میں آ رہا تھا تو وہ حالانکہ آیا نہیں، لیکن یہ کچھ اس طرح کی بات کر رہا ہے کیونکہ پتہ کخ بھی نہیں ہے نا، نان ٹیکنیکل انسان. لیکن اس نے ایک نفرت کا اظہار کیا، ایک نفرت کا اظہار کیا اس نے. تو ایک ایسا انسان جو بالکل نان ٹیکنیکل ہو، وہ گالیاں دیتا ہے قوم کو. تو اس کو جو ہے قائمہ کمیٹی بلاتی ہے اپنا سینٹ کی، اور اس کو پیٹوی سے، یہ پیٹوی پہ کام بھی کرتا ہے، 18 لاکھ اس کی سیلری تھی. تو اس کو جو ہے وہ قائمہ کمیٹی ریکمنڈ کرتی ہے کہ اس کو نکال دو. پھر یہ اپنے یوٹیوب چینل پہ اور اپنے جو نیشنل ٹی وی چینل ہے وہاں بھی اپنی بکواس کرتا رہا ہے. دوبارہ جب قائمہ کمیٹی ریکمنڈ کرتی ہے کہ اس کو نکال دو، تو اس کے بعد جو ریئیکشن آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہے وہاں سے آتا ہے. اب وہ تو اب کچھ جس کو کہتے ہیں نا کہ نفرت کی ایک نیکسٹ لیول ہے نا، وہ وزیر اعلیٰ سے آ رہی ہے. وہ کنڈیم نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے رضی دادا کو انسلٹ کر کے نکال دیا ہے. اپنے بیان میں اس نے کہا ہے، اور اس کی بات وہ کر رہی ہے کہ جو بندہ دوسری اقوام کو گالیاں دیتا ہے. اب دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ بات نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سیاست کرنی ہے. لیکن مسلم لیگ نون تو کبھی چھوٹے صوبوں پہ گھاس نہیں ڈالتے. اس کو پتا ہے ہمارا پنجاب اتنا ہے، ہم کسی صوبے میں کیوں جائیں، ان کا کبھی انٹرسٹ رہا بھی نہیں ہے. تو بہرحال اب جو جس طرح کی یہ باتیں کر رہی ہے، یہ ایک ایسی نفرت کریٹ کر رہی ہے جو صوبے کی طرف سے، جن صوبوں کی پورے پاکستان میں 98% گورنمنٹ ان کی ہے. اب آپ دیکھیں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ان کے پاس ہے، جو فیڈرل سیکرٹری ہے 98% ان کے پاس ہے، جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے 95% ان کے پاس ہے، اور جو نیشنل وسائل ہیں وہ بھی انہی کے پاس ہے. ان کے لیے آپ کو کے پی بھی جو ہے وہ چیختا ہوا نظر آتا ہے، بلوچستان بھی چیختا ہوا نظر آتا ہے، اور سندھ والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ بھی پنجاب استعمال کرتا ہے، اور کشمیر بھی کہتا رہتا ہے. لیکن ایسا صوبہ جو اپنی احساس محرمی بتا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہے. تو یہ نیکسٹ لیول ہے جو نفرت کا، جو پنجاب کی طرف سے آ رہا ہے دوسرے صوبوں کے خلاف. ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے اسفند یار ولی کے جو بیٹے ہیں ایمل ولی خان، اس نے بھی سینٹ میں بات کی. حالانکہ اس نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کی ہے، اس نے ڈیموکریسی کے حوالے سے بات کی کہ ہمارے پاس یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اس نے اپنے اسٹیبلشمنٹ پہ کھل کے بات کی ہے. لیکن اس کو بھی ایک مسلم لیگ نون کا جو، تبھی تو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی انہیں کی ہے. تو انہوں نے جو طلال چودھری صاحب ہیں ہمارے
اسٹیٹ منسٹر ہے، تو وہ آڑے ہاتھوں لے کر اس نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو ایزی لوڈ کہلاتے تھے، پتہ نہیں کیا سے کیا، تو وہ تو ان کا اپنا کنفلکٹ ہے۔ بہرحال ایک ساتھ ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم نواز، دوسری طرف یہ اپنا طلال چودھری، مطلب ایک قوم کے ساتھ ایک پنگا کر رہا ہے، دوسری قوم کے ساتھ دوسرا پنگا کر رہا ہے۔ اچھا، جو ان کے ایشوز ہوتے ہیں اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ آپ دیکھیں، یہ کشمیر کے ساتھ جو ایشو ہوا، اس کشمیر کے ساتھ جیسے ایشو ہوا تو پنجاب میں یہ کمپین چلنا شروع ہو گئی۔ جو مریم نواز کے اپنے لوگ تھے، جن کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں، ان کے جو سوشل میڈیا ان کی ٹیم کا حصہ ہے، وہ کہنا لگے کہ یہ سارا کچھ انڈیا کرا رہا ہے، یہ تو انڈیا کا کام ہے، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن یہ انڈیا جو ہے اس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہوگا، ہم نے کبھی آپ سے کہا، اب ان انڈیا کے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھے ہیں جن کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ راہ کے ایجنٹ ہے، یہ ملک دشمن ہے، ان کے سارے مطالبات جو ہے وہ مان کے آگے ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے، جب 10-12 لوگ مرے تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مان لی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر صوبے میں یا ان کے اسٹریٹجک ایسے حالات نہیں ہو کہ وہ اپنے لوگوں کو مرائے اور اپنے مطالبات جو ہے وہ تسلیم کرائے۔ کشمیر میں پچھلے دفعہ بھی ایسے ہی ہوا، پورا چوک کر کے رکھ دیا انہوں نے اور اپنے مطالبات منوائے، ابھی بھی انہوں نے ایسے ہی کیا ہے۔ تو ساری جو چھوٹی قومیں ہیں ان پہ ایک پنجاب کا ایک احساس ہے ان قوموں میں کہ پنجاب ہمارے جو حقوق ہے وہ نہیں دے رہا اور ان پہ ان کا وہ قابض ہے، یہ تو احساس ہے، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے۔ لیکن جو استحصال کر رہا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ اچھا، کرپشنز کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کرپشنز پہ، پنجاب میں جو کرپشن ہے، اب 10 خرب کی جو ہے وہ irregularities، انصار عباسی ان کا اپنا اسپوکس پرسن رہا ہے کسی دور میں، ان کا اپنا بندہ ہے، اس نے نکال کے جنگ میں چھاپ دیے کہ 10 خرب روپے کی جو ہے وہ پنجاب میں کرپشن ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ باقی بہت سارے اسکینڈلز آئے ہیں۔ تو سندھ میں کرپشن تو بالکل ہے، آپ لتاڑے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں، کام نہیں کر رہے، جو بھی کچھ کر رہے ہیں مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن سندھی قوم کے ساتھ یہ جس طرح کی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں یہ انپریسیڈنٹ ہے۔ یہ ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ یقیناً نواز شریف نے اس کا آغاز کیا تھا، جس نے کہا تھا جاگ پنجابی جاگ، اس نے اس کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد اگر میرے پاس کلپ ہوا تو میں وہ بھی چلا دوں گا، جس میں حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جب بی بی کی حکومت گئی تو اس کے بعد انہوں نے مرتضیٰ بھٹو کو کیسے قتل کیا، وہ بھی حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ کیسے میر صاحب کا اس میں اسیسنیشن ہوئی۔ کہ اب 26-27 سال ہو گئے مجھے جرنلزم میں، بہت سے واقعات کا میں عینی شاہد ہوں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ اگست ٹارگٹ کلنگ کے بھی آپ رہ چکے ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ کا اگست 1996 بینظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر تھے۔ فرسٹ ویک تھا، مجھے نصرت جاوید، عامر متین، محمد مالک، ہم 4 اور ظفر عباس، ہم 5 آدمیوں کو، 5 جرنلسٹ تھے، ہمیں چودھری صالح خان صاحب نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں وہ بھوربن لے گئے، پی سی بھوربن میں، وہاں پہ نواز شریف صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے، چودھری نثار صاحب تھے اور خواجہ آصف صاحب تھے۔ اگست 1996 کا فرسٹ ویک، پریزیڈنٹ کون ہے؟ فاروق لغاری، پرائم منسٹر بینظیر بھٹو۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں پاور میں آ رہا ہوں، میں پرائم منسٹر بننے والا ہوں، آپ 5 آدمیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ نے پہلے 100 دن میری مخالفت نہیں کرنی۔ ہم حیران ہو گئے، ہم نے کہا بھائی فاروق لغاری پریزیڈنٹ ہے، بینظیر پرائم منسٹر ہے، ابھی اس کو حکومت بنائے 2 سال نہیں ہوئے، تو آپ پرائم منسٹر کیسے بن جائیں گے؟ تو چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ ہنسنا شروع ہو گئے، بڑے معنی کھیل، بس دیکھیں گے آپ کچھ ہو جائے گا۔ تھوڑے دن کے بعد کیا ہوا جی، مرتضیٰ بھٹو صاحب کی اسیسینیشن ہوئی کراچی میں، بینظیر بھٹو کی جو گورنمنٹ ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہوگی، اور نومبر میں 2-3 مہینے میں ان کی حکومت کو فارغ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہوگا کہ نواز شریف جو ہے اسامہ بن لادن سے ملے تھے اور ان سے پیسے لے کر شہید بی بی کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ ہو گئے۔ ان کے اپنے پورے کارنامے ہیں، جو پنجاب حکومت نواز لیگ کی، ان کے پورے کے پورے کارنامے ہیں، اور یہ کس کی اولاد ہے؟
یہ ضیاء کی اولاد ہے جس نے بھٹو صاحب کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا. بھٹو صاحب کے جو جتنے پنجاب کے ججز تھے 4 یا 5 انہوں نے کہا, باقی سب نے کہا باعزت بری کر دو, لیکن پنجاب کے ججوں نے کہا کہ بھٹو صاحب کو ایگزیکیوٹ کر دو, اور انہوں نے جو ہے ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس کو انہوں نے اپ ہولڈ کیا, یا نیچے والی کورٹ کو اپ ہولڈ کیا ہائی کورٹ نے. تو یہ صورتحال رہی ہے. اس کے علاوہ آپ اگر اس سندھ میں دیکھیں, جب اس کا ہائی جیکنگ کا جب کیس ہوا تو ہائی جیکنگ کی کیس میں اس میں نواز شریف پہ کہ سندھ کے لوگوں نے, وہ چاہتے تو اس کو نواز شریف کو جو سندھ کے خلاف جو جس نے لانچ کی ایک نفرت جاگ پنجابی جاگ کے نام سے, وہ چاہتے تو وہ نواز شریف کو لٹکا سکتے تھے, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے باعزت بری کیا اور ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ ہوتا ہے ایک کردار, اور ان کا کردار جو تاریخ میں بھرا ہوا ہے, ہم کیا آپ کو بتائیں, تاریخ ہے اس کی. تو بہرحال یہ اب نیکسٹ لیول پہ نفرت چلی گئی. اب دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کا امپیکٹ ہوگا, یقیناً ہوگا. ساؤدرن پنجاب میں بھی ہوگا, کیونکہ ساؤدرن پنجاب میں بھی جو صورتحال ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. وہ کوئی اتنے مسلم لیگ نون سے خوش لوگ نظر نہیں آ رہے. ان کا الزام بھی یہ سندھ پہ ڈالتے ہیں. ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے, اگر ساؤتھ پنجاب کو آپ تنگ کریں گے وہی آپ کے گلے پڑنے, وہی کچھ کریں گے, ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے ان کے ساتھ. لیکن وہ ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ساؤتھ پنجاب کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ہم نہیں کر رہے, ہم نے کوئی وہاں ایم کیو ایم نہیں بنائی ہوئی, آپ لوگوں نے بنائی ہوئی. آپ لوگ ان کو وزارتیں دیتے ہیں کہ بکواس کرو, ہم نے نہیں بنائی ہوئی, لیکن الزام سندھ پہ. تو بہرحال اب حالات تو بہت ہی ملک کے ایک دفعہ دوبارہ کشیدہ ہونے جا رہے ہیں, اور ہماری امید ہے کہ کہیں نہ کہیں سینس پریویل کرے اگر بڑوں نے اس کی ریئلائزیشن کر لی ہے تو.